ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم۔ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب۔ سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے ان صفحات کو کھنگالے اور دیکھے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفہ کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بل بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سی بدتر حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا، اور قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ سامعین محترم، توجہ فرمائیں، قرآن نے کیا بدلا؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں قرآن نے کیا بدلا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے، جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا۔ میں تو یوں کہتا ہوں، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امیر الامت بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں کہ یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔
یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے بپا ہوا۔ میرے دوستو، آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا، اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں آئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہیں بدلا۔ لیکن ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے آب شیری کے دریا بہ رہے ہیں مگر تم العطش پکار رہے ہو۔ تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سامنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادہ کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔